کا طے شدہ اگریڈ کنسنسس جوڈیشل ریفارمز کی لیجسلیشن ہے کہ مولانا صاحب خود وہ باقاعدہ پارلیمان میں پیش کرے. اس لیے جتنے یہ ڈرافٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اتنا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے. جہاں ہم شروع ہوئے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ آئینی عدالت بنانے تھے. اب ہم اتفاق اس بات پہ کیے کہ ہم نے آئینی بینچز بنانے ہیں. جو ہم نے 19ویں ترمیم کو ختم کرنا تھا وہ 19ویں ترمیم کو ختم کر کے ہم پارلیمان کو مزید طاقتور بنا رہے ہیں اور پارلیمان کی رول جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں دلوا رہے ہیں. جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپنے منشور کے حصے تھے جہاں تک سود کے خلاف فیصلہ آیا تھا اعلیٰ عدلیت کی طرف سے، ہمارا جو پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی ڈرافٹ ہے وہ جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتا تھا ویسے ہی الف بے پے کاما فل سٹاپ ایگزیکٹلی ہیں. اس پوائنٹ کے بارے میں ایک غلط فہمی پیدا اس لیے ہوا ہے کہ جو حکومت نے اپنی طرف سے نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا ایک ڈرافٹ بنا کے کل پاس کیا، اس میں ایک غلط تاثر جا رہا ہے کہ ہمارا ڈرافٹ میں یا جے یو آئی نے اپنے اصولی موقف سے کوئی پیچھے ہٹا. تو وہ بھی میں کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ڈرافٹ میں چاہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب خود پیش کرے وہ ڈرافٹ مولانا صاحب نے خود لکھا ہے. اس ڈرافٹ میں ہمارا جن پوائنٹس پہ ہم نے اتفاق کیا ہے جوڈیشل ریفارم کے حوالے سے وہ موجود. جو مولانا صاحب کی اپنی منشور کے مطالبات چاہے وہ سود کے بارے میں ہو، چاہے وہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے بارے میں ہو. کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے بارے میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جو اس وقت پارلیمان کے رولز میں موجود ہے کہ جو پارلیمان کے ممبران آپس میں اگر مطالبہ کرتے ہیں تو بل جائے گا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی. وہ رولز کے جو کمپوننٹس ہیں انشاءاللہ تعالی جو بل مولانا فضل الرحمان صاحب مجلس شورا میں پیش کرے گا اس بل میں یہ کاؤنسل آف آئیڈیالوجی کا جو کمپوننٹ جس الفاظ کے ساتھ میں نے دہرایا اس کے تقریباً نزدیک کامران صاحب تو بہتر لائر ہے اور وہاب صاحب بہتر بتا سکیں گے، مگر اس کانٹیکس میں وہ بھی انشاءاللہ تعالی موجود ہوگا. جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ٹی آئی کے ساتھ پہلے یہ طے کیا تھا کہ پی ٹی آئی کا ملاقات اپنے بانی قائد سے ہوگا اور وہ انسٹرکشنز لیں گے. وہ ملاقات پہلے کل ہونا تھا پھر آج صبح ہونا تھا. اب شکر ہے کہ ایٹ لیسٹ کم از کم ہو گیا اور مولانا فضل الرحمان صاحب انشاءاللہ ان سے بات کریں گے، ان کا بھی انپٹ لیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی کو بھی اس بات پہ قائل کر سکتا ہے کہ جو حکومت کے ڈرافٹ ہے تو چلے حکومت کے ڈرافٹ کو تو ووٹ نہ دو، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی ڈرافٹ جس میں آپ کا ایک اعتراض بھی موجود نہیں ہے، آپ کی تمام شکایتیں موجود نہیں ہیں، تو آپ اب ثابت کرے کہ آپ سیاسی جماعت ہو، کوئی سوشل میڈیا کا لشکر نہیں، سیاسی جماعت. آپ کی سیاسی مطالبات مانے گئے ہیں. سیاست میں کبھی بھی کوئی اپنا 100% کامیابی حاصل نہیں کرتے. سیاست نام ہے کمپرومائز کا، سیاست نام ہے اتفاق رائے ڈھونڈنے کا. اب اونس نہ پیپلز پارٹی پہ نہ مولانا فضل الرحمان پہ ہے. ہم سے جو ہو سکا تھا ممکن سیاسی طور پہ وہ ہم نے اب کر لیا ہے. اب اونس پی ٹی آئی پہ ہے کہ اگر آپ سنجیدہ ہو، سیاست میں سنجیدہ ہو، طریق انصاف تو نام آپ کا ہے، میرا نہیں. جوڈیشل ریفارمز آپ کو لانا چاہیے تھا، بل آپ کو پیش کرنا چاہیے تھا. آج تک ایک پوائنٹ انہوں نے سامنے لے کر آئے. 2 مہینے کے لیے میں انتظار کر رہا ہوں. 2 مہینے کے لیے کیوں انتظار کر رہا ہوں؟ حکومت تو 2 مہینے سے مجھے کہہ رہے ہیں، تانا مار رہے تقریباً کہ وہ تو ہمارے پورے ہیں، آپ ہمیں دیر کر رہے ہیں.
ہمارے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے لیے ہمارا دستور، ہمارا آئین ہمارے بڑوں کا بنایا ہوا ایک دستاویز ہے، ہمارے لیے ایک امانت ہے۔ اس لیے میں نے یہ دن رات محنت کیا کہ پولیٹیکل کنسنسس کے تھرو ہم یہ آئین سازی کریں، اور میں چاہ یہ رہا ہوں کہ حکومت یہ لیڈ نہ کرے، یہ تاثر نہ جائے کہ حکومت کا بل اپنی جگہ، مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارا بل لے کر آئے، پارلیمان جمہوریت اور ہمارا آئین کو بچائے، تو پھر یہ ہماری سیاسی فتح ہوگا، یہ سیاسی کامیابی ہوگا اس پولیٹیکل سپیس میں۔ اگر میں پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ آئین سازی کرتا ہوں تو وہ اصل جمہوری قوتوں کا کامیابی ہے۔ میرا امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس دفعہ طریق انصاف ذات کی سیاست نہیں، مثبت سیاست کرے، اور اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ امینڈمنٹ اگر ہم سب کے ووٹوں اور ہم سب کے اعتماد سے پاس ہوتا ہے آج، تو یہ ویسے امینڈمنٹ ہوگا جیسے 18ویں ترمیم، جیسے 1973۔ اگر یہ امینڈمنٹ خدا نہ خواستہ پارٹیز کی اتفاق کے بجائے ممبران کی اکثریت کے زور پہ پاس ہو جاتا ہے، ہم عدالت تو بنائیں گے، مگر ہم سیاستدانوں کا، اس پارلیمان کا یہ شکست ہوگا۔ ہم جیت کے بھی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ یہ ہمارا شکست ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہم اکثریت کے بنیاد پہ اور اتفاق کے بنیاد پہ یہ انسازی نہیں کریں۔ ہم نے پورا کوشش کیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی پورا کوشش کیا ہے، حکومت نے پیشنس کا اب انتہا دکھا دیا ہے۔ اب تھوڑا ہی ٹائم رہتا ہے، امید ہے کہ پی ٹی آئی کا وفد یہاں آئے گا اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایکسپیرینس سے سیکھیں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست سے سیکھیں گے، اور آخر کار ایک سیاسی جماعت بن کے ان کا اپنا کامیابی کا جشن منائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ کوئی راستہ لیتا ہے تو جب پی ٹی آئی اس آئین سازی کے بعد اپنا رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، تو میں ابھی سے میڈیا کو اور آپ سب کو بتا رہا ہوں، قصور کسی اور کا نہیں، قصور صرف اور صرف پی ٹی آئی کا ہوگا۔ آپ سب کا شکریہ۔ نہیں آپ کہیں گے، آپ اسپوکس پرسن نہیں، مرکزی اسپوکس پرسن ہے، عہدہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلاول صاحب اس سلسلے میں 26ویں آئینی ترمیم کے سلسلے میں بلاول صاحب کی کاوشیں انتہا پہ ہیں، جو انہوں نے محنت کی ہے اور نہ رات دیکھا ہے نہ دن دیکھا ہے، اس سلسلے میں کنسنسس کے لیے جو بھرپور کام کر رہے ہیں۔ اور یہ درست ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور پیپلز پارٹی کے درمیان میں بلاول ہاؤس کراچی میں جو مسودہ پاس ہوا تھا، اور اس مسودے کی تقریباً تمام چیزیں ہم لوگوں کی مشترک ہیں، جیسے کہ بلاول صاحب نے فرمایا ہے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے دوستوں کا۔ ان کی خواہش تھی کہ ہم اپنے بانی پارٹی سے ہم اجازت لینا چاہتے ہیں، اپروول لینا چاہتے ہیں، تو ان کی خواہش پہ باقاعدہ ہم نے مولانا صاحب نے بلاول صاحب سے اور وزیر اعظم صاحب سے درخواست کر کے ان کو ٹائم بھی لے کے دیا ہے۔ اب ہم منتظر ہیں، وہ آئیں گے، ہم ان کی بات سنیں گے۔ میں سمجھتا ہوں مسودے پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہمارا مسودہ ہے وہ دو پارٹیوں کا، اس کو ہم نے